آج میں نے ایک ایسا خاص عمل آپ کے لیے عرض کرنا ہے۔ اس عمل کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی، آپ بیمار ہیں شفا یابی نصیب ہوگی، آپ پریشان ہیں راحت اور سکون نصیب ہوگا، آپ اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں انشاءاللہ تعالی خزانہ غیب سے آپ کے بچوں کے لیے بہترین اسباب میسر آئیں گے۔ 14 شعبان المعظم کی عصر کے وقت غسل کر لیں، صاف ستھرا لباس پہن لیں، خوشبو لگا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان ذی وقار، امید ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور سلسلہ عالیہ کے جملہ وابستگان، مریدین، طالبین، اہل محبت سب کو اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت کے حصار میں رکھا ہوگا۔ سارا سال ہی مسلمان کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ سال کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، جس لمحے مسلمان اپنے رب کی جانب متوجہ ہو جائے، اس کی رحمت کی جانب متوجہ ہو جائے، تو وہ لمحہ، وہ گھڑی، وہ ساعت مسلمان کے لیے باعث برکت اور باعث خیر اور باعث نجات ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بیوی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت سارے بونس رکھے ہیں، بہت سارے انعام رکھے ہیں جو کی گئی محنت سے کہیں زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور اس پہ اجر مل جائے، اور ایک یہ ہے کہ عمل تھوڑا ہو اور اجر کہیں گنا زیادہ ہو، بلکہ بے حد و حساب۔ یہ جو دین اسلام نے بابرکت راتیں عطا فرمائی ہیں، شب قدر، شب برات، شب معراج، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات، یہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین کے خاص انعام اور خاص تحفے ہیں۔ اور آج ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، یعنی نصف شعبان۔ اس رات کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات اللہ رب العالمین بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ میری امت کے گناہ گاروں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ قبائل عرب میں سے یہ بنو قلب وہ قبیلہ تھا کہ جو کثرت کے ساتھ بکریاں پالتے تھے، یعنی ہر گھر کا اپنا ایک ریوڑ بکریوں کا، یعنی حد و حساب سے زیادہ بکریاں ان کے ہاں پالی جاتی تھیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بکریوں کی کثرت کی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ، اور لطیف بات دیکھیں کہ صرف بکریوں کا عدد نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بکریوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان بالوں سے زیادہ اللہ رب العالمین میری امت کے افراد کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ یہ بڑی برکت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس رات کی قدر و منزلت کو پہچاننا چاہیے اور اپنے اسلاف کے معمولات کے مطابق اس رات کو گزارنا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے دوست غفلت میں گزار دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وقت گزار دیتے ہیں، چینلز دیکھتے ہوئے وقت گزار دیتے ہیں، اور بعض تو ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی ٹی وی چینل پہ کوئی دینی پروگرام لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، صرف ساری رات پروگرام بیٹھ کے گزار دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ عبادت کی رات ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اس نصف شعبان کی رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر آرام فرما نہیں، تو مجھے فکر لاحق ہوئی، تو میں نے تلاش کیا، تو میں نے آقا علیہ السلام کو ایک جگہ عبادت میں مشغول پایا۔ گویا یہ رات اللہ کی عبادت کرنے کی رات ہے، اور مولا علی پاک فرماتے ہیں اس رات جاگو، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ فرمایا اس نصف شعبان کی رات کو اللہ کے حضور قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ یہ معمولات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو ملے اور صحابہ کرام کے ذریعے امت کے ائمہ دین نے ہم تک پہنچائے۔ میرے عزیزان گرامی، آج ہر شخص تنگی رزق کا شکوہ کرتا نظر آتا ہے، آج ہر شخص مختلف بیماریوں اور پریشانیوں کا شکار ہے، آج ہر شخص اپنے گھر میں بے برکتی کا شکوہ کرتا نظر آتا ہے، آج اکثر لوگ اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے۔ میرے عزیزو، یہ رات ہے جو رات آپ کو دلاسا دیتی ہے، یہ وہ رات ہے جو آپ کو راحت اور سکون مہیا کرتی ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں آپ اپنے رب کو پا سکتے ہیں، اپنے رب کو منا سکتے ہیں، اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ آج میں نے ایک ایسا خاص عمل آپ کے لیے عرض کرنا ہے۔ اس عمل کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی، آپ بیمار ہیں شفا یابی نصیب ہوگی، آپ پریشان ہیں راحت اور سکون نصیب ہوگا، آپ اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں تو انشاءاللہ تعالی خزانہ غیب سے آپ کے بچوں کے لیے بہترین اسباب میسر آئیں گے۔ 14 شعبان المعظم کی عصر کے وقت آپ غسل کر لیں، صاف ستھرا لباس پہن لیں، خوشبو لگا لیں، اور پورے اہتمام کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوں اور نماز مغرب با جماعت ادا کریں۔ نماز مغرب با جماعت ادا کرنے کے بعد وہیں مسجد میں بیٹھ جائیں اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت لے کے، اور وہیں اسی مقام پر بیٹھے ہوئے 6 نوافل ادا کریں، 2 رکعت کر کے 6 نوافل۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور جب 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں
تو سلام پھیر کے بیٹھ جائیں اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی پھر تلاوت کریں. بسم اللہ شریف ہر بار پڑھتے جائیں. 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں. پھر اگلی 2 رکعات اسی طرح ادا کریں اور پھر بیٹھ کر 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور 1 بار سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں. پھر اگلی 2 رکعات آخری یعنی 5ویں اور 6ٹھی رکعت بھی اسی ترتیب کے ساتھ ادا کریں. اور جب آغاز کرنے لگیں تو پہلی 2 رکعتوں کی نیت اس انداز میں کیجئے کہ یا اللہ مجھے ان 2 رکعت نماز نوافل کی برکت سے درازی عمر بالخیر نصیب فرما، یعنی صحت تندرستی عافیت کے ساتھ میری عمر جو ہے اس میں اضافہ فرما دے. دوسری 2 رکعتوں کی نیت کرتے وقت یوں نیت کیجئے کہ یا اللہ اے پروردگار عالم مجھے ان 2 نوافل کی برکت سے دن اور رات میں آسمان سے نازل ہونے والی ناگہانی آفتوں اور بلاؤں اور مصیبتوں اور امتحانات سے محفوظ فرما دے. اور تیسری 2 رکعتوں کی نیت یوں کیجئے کہ یا اللہ مجھے ان 2 رکعت نوافل کی برکت سے اپنے سوا ہر ایک کی محتاجی سے محفوظ فرما دے. میرے عزیزو، یہ وہ ایسا مجرب بلکہ مجرب المجرب عمل ہے کہ جو ہمارے مشائخ فرمایا کرتے تھے بڑے اہتمام کے ساتھ. اس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ اللہ رب العالمین ان کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا، ان کی عمر بڑھا دیتا، ان کی تعظیم و توقیر اور احترام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا. اپنے تو اپنے دشمن بھی ان کا احترام کرتے. اللہ رب العالمین ان کے تھوڑے پیسوں میں بھی اتنی برکت ڈال دیتا کہ نہ صرف وہ خود کھاتے بلکہ ان کے پاس آنے والے مریض بھی کھاتے، مرید بھی کھاتے، اہل محبت بھی کھاتے. ان کا لنگر چلتا رہتا، ان کا دسترخوان وسیع ہو جاتا. تو یہ وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی سارا سال آپ کو برکات نصیب ہوں گی. میں آخر میں عرض کروں گا ہمارے جتنے مریدین ہیں، شاگرد حضرات ہیں، وہ ضرور یہ عمل کریں تاکہ اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو برکتوں سے مالا مال فرما دے. اور سوشل میڈیا پہ ہزاروں افراد جو ہم سے وابستہ ہیں، میں ان سے بھی عرض کروں گا یہ رات ایک ہی رات ہے میرے عزیزو، سال بھر میں ایک رات، شب قدر کے بعد سب سے افضل ترین رات. اس رات کی قدر و منزلت کو پہچانیے اور اچھے اور نیک اعمال کر کے اپنے رب کی رضا پائیے اور اپنی زندگی کو بابرکت بنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.